الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، بڑا ہی اہم ترین موضوع، اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھیں اور منقش کریں اور اپنی زندگی کا وتیرہ اور طریقہ اور حصہ بنائیں کہ زندگی گزرے تو نیکیوں پہ۔ بشری تقاضے کے تحت ہر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ میرے سے، آپ سے بے شمار غلطیاں ہیں، گناہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، لیکن قربان جاؤں اپنے رب کی عظمت پر کہ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے عمل، مختصر سے عمل، مختصر سی محنت،
تھوڑی سی کوشش ان میں اتنی جاذبیت رکھی ہے اور ان میں اتنا اثر رکھا ہے کہ یہ عمل، یہ نیکیاں اتنا اثر رکھتی ہیں کہ جو گناہوں پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ میں ان نیکیوں میں سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایک نیکیوں کا ذکر کروں گا کہ جو انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نیکیوں کو سن کر اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے ہی پسند ہیں کہ جن سے غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن غلطی کے بعد وہ غلطی پہ غلطی نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ نہیں کرتے، مکھی پہ مکھی نہیں مارتے، بلکہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیری اس نیکی کی وجہ سے ہم تیرے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ رب العزت کا اصول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ یہ 3 نصیحتیں میں سمجھتا ہوں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جو بندہ ان 3 نصیحتوں کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پہلے نمبر پر آمینہ کے لال نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ پیارے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہے، گھر میں بھی ہے تب بھی، بازار میں تب بھی، یاروں دوستوں کی محفل میں ہے تب بھی، اکیلا ہے تب بھی، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر جا۔ دوسری نصیحت امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی معصیت، کسی بغاوت کا ارتکاب کر بیٹھے تو گناہ پہ گناہ نہیں کرنا، بلکہ گناہ کے بعد نیکی کر، اللہ نیکی کی برکت سے گناہ معاف کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کے مومن بندے ان سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے گناہ کو اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتے۔ غلطیاں میرے اندر بے شمار ہیں، کوتاہیاں، کمیاں پل پل پہ ہیں، لیکن فرمایا وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتے، غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں جو گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں، جو معصیت کے بعد نیکی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرہ، میرا رب فرماتا ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ صرف معاف ہی نہیں کرتے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کے لیے ایسی جنت نام لگا دیتے ہیں
کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا ہی اچھا یہ ٹھکانہ ہے نیکیاں کرنے والوں کا، کتنا ہی اچھا یہ بدلہ ہے کہ جو گناہ کے بعد فوراً نیکی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں بدلے میں جنت عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے عملوں سے بڑھ کر بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور وہ ایمان لائے جناب محمد کریم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شریعت پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی شریعت حق ہے اور یہی نبی سچ ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ فرماتے ہیں نیکیاں کرنے والوں، نبی کریم کو اپنا لیڈر اور رہنما ماننے والوں، کفر عنہم سیئاتہم، ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور تمہاری حالت کو سنوار دیتے ہیں۔ نیک عمل، برائی اور غلطی کے بعد نیک عمل کرنا، اللہ کی رضا والا عمل کرنا، یہ گناہ کی معافی کا سبب ہے، یہ گناہ کی تلافی کا سبب ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور حد الوسط انسان کو زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سچ بولے اور جھوٹ سے اپنی جان چھڑا لے۔ اللہ جی سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوگا اور جھوٹ سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن پڑھو، قرآن کریم کی ابھی آیت مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نکاح ہوتا تب بھی، خطبہ عید ہوتا تب بھی، خطبہ جمعہ ہوتا تب بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ کیا آیت مبارکہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سچی سچی سیدھی اور کھری کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ جی سچی بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سچ بولنے سے معاملات درست ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے معاملات الجھتے ہیں اور انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے اور ہمیشہ سچی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے کاغذوں میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے کاغذوں میں۔ اور فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹی خوابیں بیان کرتا ہے، جھوٹے میسیج بھیجتا ہے، جھوٹی خبریں سناتا ہے، جھوٹے لطیفے سناتا ہے، جھوٹی باتیں سناتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، فرمایا اللہ کے کاغذوں میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا بندہ جھوٹا ہے؟ جو دنیا میں جھوٹا سمجھا جائے، جرا بندہ دنیا سے جھوٹا مشہور ہوئے اور دی کوئی عزت ہوتی ہے؟ اس کی دنیا میں عزت کوئی نہیں، اللہ کے کاغذوں میں اس کی عزت کیا ہوگی؟ تو جو سچا ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں بھی عزت ہے، سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے،
فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، والفریب والی اور حضرات یہ گول مول بات نہ کرو، بلکہ بات کرو سچی اور سیدھی اور کھری بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے عملوں کو بھی درست کر دے گا، تمہارے معاملات کو بھی سنوار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ دوسرا عمل ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، او اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو، دینا چاہیے، اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ او اللہ بھی قرض کا سوال کرتا ہے۔ یہودیوں کو اللہ ان پہ لعنت فرمائے، بات کی سمجھ نہ آئی، کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ نعوذ باللہ، مسلمانوں کا رب فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگتا ہے، العیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو بات سمجھ نہ آئی، اللہ کا اپنے پیارے بندے سے، مومن بندے سے محبت کا انداز، کہا چلو صدقے کی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی اور قرض کی بات تمہیں سمجھ آتی ہے، قرض تو قابل واپسی ہوتا ہے نا، آؤ اللہ کو قرض دو، اللہ جی بدلے میں آپ دیں گے، قرض تو قابل واپسی ہوتا ہے، آپ بدلے میں قرض لٹائیں گے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں تیرا یہ قرض کئی گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس بھی کروں گا۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اور تیری برائیوں پہ معافیوں کے قلم بھی پھیروں گا۔ من ذا الذی، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو، مدارس پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، پریشان حال لوگوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کے مال کو بڑا چڑھا کے ہم اسے واپس بھی کریں گے، کئی گنا زیادہ کر کے اسے واپس بھی لٹائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اسے معاف بھی کر دیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا معافی کا سبب ہے، برائیوں کی معافی کا سبب ہے۔ نوٹ کیے جاؤ دوستو، میں نے صرف اشارے ہی کرنے ہیں، تفصیلی گفتگو تفصیل کے طور پہ موضوع نہیں بیان کرنا، اشارتاً عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، اور پہلی چیز میں نے عرض کی تھی سچ بولنا، تیسرے نمبر پر یاد کرو اور نوٹ کرو، اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بناؤ، باتوں کے پتنگڑ نہ بناؤ، چھوٹی بات ہے، اللہ رب العزت نے وسعت ظرفی عطا فرمائی ہے، اس کو نظر انداز کرو، جھگڑوں کو ختم کیا جائے، لڑائیوں کو صاف اور معاف کیا جائے۔ اللہ رب العزت جی ہمیں بدلے میں ملے گا کیا؟ ہم لڑائیوں کو معاف کرتے ہیں، جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں، باتوں کو ختم کرتے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یا اللہ جی ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ فرمایا پھر تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے پہاڑ کھودیا، پہاڑ تے نکلیا چوہا، باتوں کے پتنگڑ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنانا، سال ہا سال سے حضرات ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے،
فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پر، رب کی قسم کہاں سے لاؤں اس طرح کا ظرف اور کہاں سے لاؤں اس طرح کی وسعت جو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا مال و زر، ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سے پہلا نمبر صدیق اکبر، یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر عمر عثمان و علی، ترتیب خلافت بھی یہی اور ترتیب فضیلت بھی یہی۔ اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان و علی، صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان، تیری شان کو لاکھوں کروڑوں سلام اللہ تجھ پہ، کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی پہ کون نہیں جانتا کہ الزام لگتا ہے، تہمت لگتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے۔ منافقوں کا یہ سارا طوفان بدتمیزی تھا، لیکن اس طوفان میں ایک سادہ لو مسلمان حضرت مصطح بن اساسہ وہ بھی شریک ہو گئے، وہ بھی سازشوں کا شکار ہو گئے، وہ بھی منافقوں کی چال میں آگے۔ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر کی خالہ کے بیٹے تھے، صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر کی خالہ کے بیٹے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب تھے، مفلس تھے، فقیر تھے۔ صدیق اکبر کے مال سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا، صدیق اکبر کے مال سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ پیارے ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ بڑا افسوس ہوا کہ جب مصطح بھی ان کی خالہ کا بیٹا سازشوں میں شریک ہے، ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ خرچہ بند کر دیا۔ فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وہ حضرات میری بیٹی کے تہمت میں اور الزام میں شریک ہوتا ہے، ملبس ہوتا ہے، تو کیا میرے مال سے اس کے گھر کا خرچہ چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا، کبھی نہیں دوں گا میں اسے۔ صدیق اکبر نے خرچہ بند کر دیا، افسوس بڑا ہوا، خرچہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابو بکر پیارے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مصطح کو معاف کر دیں، عرش والا رب آپ کو معاف کر دے گا۔ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی جی میں نے مصطح کو معاف کر دیا اور خرچہ پہلے سے بھی زیادہ جاری کر دیا۔ ملے گی اس طرح کی کوئی مثال؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کے مومن بندے خرچ کرتے ہیں، خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ان کو پسند کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ گناہوں کی معافی کا سبب اللہ کے بندوں کو معاف کرنا۔ چوتھے نمبر پر دوستو نوٹ کرو، یہ 1 منٹ کا عمل کر کے آئے ہو، ابھی سارے 1 منٹ کا 1.5 منٹ کا عمل کر کے آئے ہو کہ جسے وضو کہا جاتا ہے، جانتی ہو یہ کتنا بڑا خزانہ حاصل کر کے آئے ہو
کتنی بڑی نیکی لے کے آئے ہو۔ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے فرمایا اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کولی کرتا ہے منہ کے گناہ صاف ہوتے ہیں، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے منہ کے گناہ معاف ہیں۔ دوستو بازو دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ صاف ہوتے ہیں، پیر دھوتا ہے قدموں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ آمینہ کے لال فرماتے ہیں جب بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے اس کے ناخنوں کے اندر جو گناہ چھپے ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سیدنا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی کی 3 دفعہ، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر ناک کو جھاڑا، چہرہ انور کو 3 دفعہ دھویا، چہرہ انور کو 3 دفعہ دھونے کے بعد بازوؤں کو دھویا، کوہنی سمیت بازوؤں کو دھونے کے بعد سر مبارک کا مسح کیا، سر مبارک کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کیا، کانوں کے مسح کے بعد ناراض نہ ہونا بھائیو گردن کا مسح کوئی نہیں کیا، گردن کا مسح کوئی نہیں حدیث میں، اس لیے یہ عمل چھوڑ دو۔ یا جن ساتھیوں کا یہ عمل ہے نا اپنے وضو کو درست کرو اور اپنے عمل میں اپنے وضو میں نئے طریقے ایڈ نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسح ثابت کوئی نہیں، کانوں کا مسح کیے، کانوں کے مسح کے بعد میرے پیغمبر نے علیہ السلام قدم مبارک دھوئے، قدم مبارک دھونے کے بعد آمینہ کے لال نے فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ان تمام کے وضو کا یہی طریقہ ہے، اور جو خوش نصیب اس طرح وضو کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کوئی زور، کوئی شور، کوئی خرچہ، کوئی پرچہ، 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا عمل اللہ رب العزت کے اتنے قرب کا باعث، روحانیت کا خزانہ ہے، تمانیت کا خزانہ ہے، اللہ کے قرب کا خزانہ ہے، گناہوں کی معافی اور تلافی کا سبب ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتے ہیں تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اجتناب کرو گے بڑے بڑے گناہوں سے، زنا، چوری، بدکاری، شراب نوشی، جوا، ظلم، زیادتی اور نماز کا ترک کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا تو نماز، روزے، قرآن، حج، عمرے کی برکت سے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور نمازیوں اللہ تمہیں سلامت رکھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، کس طرح گناہوں سے صاف ہوتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کسی کے گھر کے قریب سے نہر چلتی ہو اور وہ اس نہر میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پہ میل کچھ باقی رہے گی؟ تسی دسو رہے گی تو جسم پہ میل کچھ باقی؟ جو ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اس کے جسم پہ کیا کوئی میل کچھ باقی رہے گی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جی نہیں، جو دن میں 5 مرتبہ جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتے اس کے جسم پہ
میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آمینہ کے لال نے فرمایا اسی طرح جو خوش نصیب دن میں 5 نمازیں پڑھتے اس کے جسم پہ گناہ کی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ اتنا عظیم عمل کہ جو گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف پلٹا، نماز میں دل لگا، نماز کی برکت سے اللہ برائیاں معاف کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے کہ ایک بندہ آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے گناہ سے پاک کیجئے اور مجھے بتلائیے کہ میں کیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر دیا۔ وہ بندہ دوسری جانب سے آ گیا، کہنے لگا حضرت جی مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کیجئے اور میرے گناہ کا معاملہ صاف کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد وہ بندہ پھر آ گیا، حضور کی خدمت میں پیش ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جی میں نے عرض کیا ہے مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کیجئے، گناہ سے صاف کیجئے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا اللہ کے بندے الیس قد صلیت معنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز کوئی نہیں پڑھی؟ کہنے لگا جی نماز تو پڑھی آپ کے ساتھ۔ فرمایا جا پھر نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ توفیق بخشے، اللہ توفیق بخشے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اللہ رب العزت اس عمرے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ ایک بندہ 2020 میں عمرہ کرتا ہے، پھر اسے موقع ملتا ہے 2022 میں، درمیان میں فرمایا جو گناہ ہوئے عمرے کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پے در پہ حج عمرے کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرے گناہوں کی معافی کا سبب ہیں اور انسان کی غریبی کو نکال دیتے ہیں۔ میں تو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں ان بھائیوں کو، ان ساتھیوں کو کہ جنہوں نے اللہ کا گھر دیکھ لیا ہے، جنہوں نے حج کر لیا ہے، جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، اللہ کا گھر دیکھ لیے۔ وگرنہ دوستو اب تو کتنے ظالم مسلط ہو گئے کہ جو رب العزت کے گھر میں جانے نہیں دیتے، جو اللہ کا گھر دیکھنے نہیں دیتے، ملتزم کے ساتھ چمٹنے نہیں دیتے، حجر اسود کا بوسہ دینے نہیں دیتے، طواف کرنے نہیں دیتے، صفا مروہ کی سعی سے روکتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ یہ مکاریاں نہیں تو اور کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی سازشیں نہیں تو اور کیا ہے؟ یہودیوں کے حضرات معبد خانوں میں عبادتیں جاری ہیں، عیسائیوں کے چرچوں میں عبادتیں جاری ہیں، ہندوؤں کے، سکھوں کے گردواروں میں اور مندروں میں ان کے مذہب کے مطابق عبادتیں جاری ہیں۔ سارا کرونا بڑھ گیا بیت اللہ دے وچ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ تجھے تیری عزت کی قسم ہے، اے اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، اے اللہ تجھے تیری بڑائی کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہے، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ ہے، تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے تیرے وہاب ہونے کا واسطہ ہے۔ اے میرے اللہ اپنے گھر کی رونقیں اسی طرح آباد کر دے۔
اپنے گھر کی رونقیں آباد کر دے اے اللہ، اپنے گھر کی رونقیں آباد کر دے، بیت اللہ کے طواف جاری کر دے، صفا مروہ کی سعی جاری کر دے، حجر اسود کو چومنے والوں کا رش اسی طرح قائم کر دے، ملتزم کے ساتھ چمٹنے والے اسی طرح قائم کر دے، اور کفار کے، یہود و نصارہ کے اور منافقوں کے ارادے اے اللہ خاک میں ملا دے، ان کی سازشیں اور ان کی مکاریاں، منافقوں کی اور عیسائیوں کی اور کافروں کی، اے اللہ ان کی سازشیں خاک میں ملا دے، اپنے گھر کو آباد کر دے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پہ حج عمرے کرو، اللہ توفیق بخشے۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج عمرے سے نہ مال میں کمی آئے گی، نہ حضرات مال میں کمی آئے گی، بلکہ مال بھی اللہ زیادہ کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو ذرا بھائیو، جو بندہ دن میں، رات میں، صبح و شام، دن کے کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی حصے میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بندہ دن میں یا رات میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، فرمایا اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی سودا مہنگا تو نہیں ہے، کرو گے انشاءاللہ، پڑھو گے سبحان اللہ وبحمدہ، میرا خیال 5 منٹ نہیں لگتے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نوٹ کرتے جاؤ، بس نوٹ کرتے جاؤ، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پڑھو گے درود بھی انشاءاللہ سمجھ لو، کوئی اگر بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ درود شریف جب مرضی پڑھے، دن کے رات کے کسی بھی حصے میں پڑھے، 100 مرتبہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے نا درود شریف، تو انہوں کنیاں رحمتہ نازل ہوں دیا نہیں پڑھتے 1000، اور گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں 1000، اور نیکیاں کتنی ملتی ہیں 1000 جو 100 دفعہ پڑھتا ہے، جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اتنی رحمتیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ وظیفہ مشکل لگے تو جمعے کے بعد بھی پوچھ لینا حضرات، بڑا ہی آسان ترین وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، کب پڑھتا ہے؟ جب بازار میں داخل ہوتا ہے، بازار میں داخل ہوتے وقت، بازار جانے والوں اور کام کاج کے سلسلے سے ہر بندے کا آنا جانا بازار میں رہتا ہے، خواتین بھی نوٹ کریں، مرد بھی نوٹ کریں، بچے بھی نوٹ کریں، بوڑھے بھی نوٹ کریں، جو بندہ پڑھتا ہے بازار انٹر ہوتے ہوئے، این سمجھو گھنٹہ گھر چونک ہے نا،
اور لنگ دے آیا یا گرجاکی دروازہ ہے وہ انٹر ہوتے ہوئے یا کسی منڈی میں یا کسی مارکیٹ میں داخل ہوتے ہوئے جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آمینہ کے لال فرماتے ہیں اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پڑھو گا ہم بازار جاندے یاد رکھنی یہ چیزیں یاد رکھنا، بازاروں میں آنا جانا سبھی کا رہتا ہے۔ کیا ہی بات ہے ایک دفعہ اگر تو یہ کہہ دے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 10 لاکھ نیکیاں تیرے نامہ عمل میں اور 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذان سنتے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اذان سنتا ہے، اذان سننے کے بعد کہتا ہے درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وسیلے کا سوال کرتا ہے، وہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، وہ دعا پڑھتا ہے اور اس دعا کے بعد ایک اور دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ فرمایا اذان سننے کے بعد درود پڑھے، درود کے بعد دعا پڑھے، دعا کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جسے تم دوسرا کلمہ کہتے ہو، اور پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ کلمات کہہ دیتا ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی ہلکا عمل، اس سے بھی چھوٹا عمل، صحیح البخاری کی روایت، ابھی ہم نے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، اور جب امام صاحب آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، جب امام صاحب آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو۔ اللہ کے نبی جی فائدہ کیا ہوگا؟ فرمائے فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آمین کہنا کوئی اوکھا کام ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ اکرام کی سنت کی آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔ اور ساتھیوں ہمارے ساتھ لڑو نہیں، جھگڑو نہیں ہمارے ساتھ، ہمیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، ہم تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کرتے، آپ کی حدیث بیان کرتے، آپ کی سنت بیان کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام حضرات اونچی آواز سے آمین کہتے، اپنی مسلوں کو اونچی آواز سے آمین کہنے سے ترساؤ نہیں، خدا کا واسطہ ہے، حرم میں آمین گونجے، مسجد حرام میں آمین گونجے، کعبۃ اللہ میں آمین گونجے، اور اللہ کے فضل سے حضرات آج بھی مسلوں میں آمین کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں کو تمہاری 2 چیزوں سے بڑی چڑ ہے، یہودی تواڈے 2 کماں تو نہ بڑا ہی سڑدے نے تے انہاں نوں ہور ساڑنا چاہیے، کوئی ساڑنا چاہیے نا ان کو اور جلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جی کون سے 2 کام؟ فرمایا جب تم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، سلام لیتے ہو، یہودی اس عمل سے بڑے چڑھتے ہیں، کا دوسرا عمل آمین ہے، جب تم آمین کہتے ہو یہودیوں کو بڑا ساڑا لگتا ہے، تو یہودیوں کو اور ساڑو، اور جلاؤ، یہ تمہارے دشمن، یہ دین کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن۔ اور بھائیو یہودیوں کو تو چڑ ہو، وہ تو دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں تمہیں آمین سے کیوں چڑ ہونے لگی ہے؟
آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج 6 رجب ہے، تقریباً 1 مہینہ اور 22-23 دن باقی ہیں دوستو۔ رمضان المبارک کی تیاری کر لو، اپنی کمروں کو کس لو اور اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرنا، اے اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں سے محروم نہ کرنا، اپنے اس نیکیوں کے موسم بہار والے مہینے میں، موسم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ صحت بھی دینا، سلامتی بھی دینا، زندگی بھی دینا، عافیت بھی عطا کرنا، خیریت بھی عطا کرنا، اور روزے رکھنے کی بھی، تراویح پڑھنے کی بھی، قیام کرنے کی بھی، صدقہ کرنے کی بھی، خرچ کرنے کی بھی اے اللہ توفیق بھی عطا کرنا۔ کیوں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان کے روزے پا لیتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے کہ ایک بندہ آتا ہے، کہنے لگا حضرت جی انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فہل لی من توبہ، میری کوئی توبہ ہے؟ گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، مجھے بتلائیے کہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے۔ میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ عرض کی ہے، موضوع کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں، کہا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا والدہ وفات پا گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا خالہ حیات زندہ ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں جا جا کے اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، خالہ کے ساتھ نیکی کی برکت سے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ آخر میں ایک عمل سن لو اور پھر بات ختم کرتے ہیں، ویسے باتیں تو بڑی ہیں اس موضوع پہ، لیکن ایک بات آخر میں عمل سن لو۔ کوئی بھی محفل ہے، کوئی بھی مجلس ہے، کوئی بھی محفل ہے، کوئی بھی مجلس ہے، حضرات دینی پروگرام ہے، کلاس لگی ہوئی ہے، یہاں بھی جہاں بھی آپ بیٹھے ہو، کوئی گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی مسجد میں بیٹھے ہو، کسی دکان پہ بیٹھے ہو، کسی بازار میں بیٹھے ہو، انفرادی بیٹھے ہو، اجتماعی بیٹھے ہو، جب مجلس برخاست تو نہیں ہے نا، یعنی جب مجلس سے اٹھنا ہے، جب مجلس سے اٹھنا ہے، جب اس جگہ سے اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوران محفل، دوران مجلس اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، جو اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے مجلس اور محفل میں سرزد ہوا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی اپنی مسجد سارے بچے نے دعا یاد کروائیے، اسے کہتے ہیں کفارہ مجلس کی دعا، اسے کہتے ہیں کفارہ مجلس کی دعا۔ بچے نے تو نہیں پتا، انہوں نے کہا کفارہ مجلس کی دعا پڑھو، تو انہوں نے پتا نہیں چلتا، انہوں نے کہا چھٹی دی دعا پڑھو، تو پھر وہ بڑی جلدی پڑھ دیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ ہر بندہ حضرات اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، ہر بندہ پبلک مین ہے، کسی نہ کسی مجلس میں، کسی نہ کسی محفل میں، کسی نہ کسی پروگرام میں، کسی نہ کسی حضرات جگہ پر وہ مصروف ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے۔ جب وہاں سے اٹھنا ہے، جب مجلس برخاست ہونی ہے، یہ دعا ضرور پڑھی جائے، دعا کی برکت سے مجلس محفل میں کیا ہوا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور دوستو کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کسی پہ زیادتی نہ کی جائے، کسی کا حق نہ دبایا جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کو چوری دی چیز کسی چرا کر کے، کسی کی دکان سے چیز چرا کر کے یا ڈاکہ مار کے آ کر کے وضو کر کے 2 رکعتاں نیت لے کہ یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ اس طرح معافی نہیں ہوگی جتنی دیر تک اس کا معاملہ صاف نہ کیا جائے، کلیئر نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ان آفروں کو اور رب العزت کی ان مہربانیوں کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے۔ جس انداز میں، جس طریقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آفریں دی ہیں اور یہ طریقے بیان فرمائے ہیں، ان کو اسی کے مطابق سمجھا جائے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نماز، روزے، حج، عمرہ، درود، ذکر، اذکار، ماں باپ سے نیکی، مسجدوں میں آنا، وضو، قرآن حدیث کی برکت سے اللہ معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن کچھ کوتاہیاں اور کچھ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ اب تو ہم نے جمعۃ المبارک میں بیان کیا ہے نا، کچھ نیکیاں اتنی مبارک ہیں کہ وہ گناہوں کی معافی کا سبب ہیں۔ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے کچھ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ انسان کے کیے درے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لغزشوں سے اور ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔